اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ تجلی کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کسی جسم میں ظاہر حسین کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں ظاہر حسین کے سامنے آ جاتا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ ظاہر حسین پر پہلے اپنی نظر کرم، نظر لطف اور نظر رحمت کرتا ہے عرفات میں موجود حاجیوں سے پہلے، یعنی اللہ نے ان پر بھی اپنی نظر کرم کرنی ہے، ان پر بھی اللہ نے اپنی رحمت کی بارش نازل کرنی ہے، ان پر بھی اللہ اپنی رحمت کا سایہ کرے گا، لیکن پہلے اللہ نے حسین کے زائرین کو مقدم کیا ہے، اور حسین ابن علی کے زائرین کے لیے اللہ پہلے اپنی رحمت کی تجلی کرتا ہے، بعد میں عرفات میں موجود حاجیوں پر خداوند متعال جو ہے وہ اپنی رحمت کرتا ہے۔ اب یہاں وہی سوال کہ اللہ کی تجلی سے کیا مراد ہے، تو روایت میں بیان ہوا ہے وَيَقْضِي حَوَائِجَهُمْ، یعنی اللہ ان زائرین کی حاجات کو، ان حاجیوں کی جو صحرا میں عرفات میں موجود ہیں، ان کی حاجت سے پہلے اللہ زائر حسین کی حاجات کو قبول کر لیتا ہے اور پورا کر دیتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مِنْ ذُنُوبِهِمْ، اور اللہ ان حاجیوں کے گناہوں کو معاف کرنے سے پہلے زائر حسین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيُشَفِّعُهُمْ فِي مَسَائِلِهِمْ، اور یہ حاجی جو اللہ کی بارگاہ میں وہاں صحرائے عرفات میں جو ہے وہ بہت سے اپنے عزیز و اقارب کی شفاعت کا اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کرتے ہیں، اور ادھر سے زائر حسین بھی حسین ابن علی کے گنبد کے نیچے بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عزیز و اقارب کی شفاعت کا تقاضا کرتا ہے۔ تو پہلے اللہ زائر حسین کی شفاعت کو ایکسیپٹ کرے گا، بعد میں عرفہ کے صحرا میں موجود ان حاجیوں کی شفاعت کو ایکسیپٹ کرے گا۔ ثم یسنی اہل عرفات فیفعل ذالک بہم، پھر اہل عرفات کی طرف اللہ توجہ کرے گا اور ان کے حق میں بھی ایسا ہی عمل انجام دے گا، یعنی پہلے اللہ جو ہے وہ زائر حسین کی حاجات کو پورا کرے گا، زائر حسین کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ظاہر حسین کی شفاعت کو ایکسیپٹ کرے گا، پھر اللہ توجہ کرے گا عرفات کے صحرا میں موجود حاجیوں کی حاجات کو پورا کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ان کی شفاعت کو ایکسیپٹ کرے گا۔ پس معلوم ہوا کہ عرفہ میں موجود حاجی ان کا اپنا بہت بڑا مقام ہے، لیکن زائر حسین کا مقام ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پس اللہ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کے ساتھ آج کی گفتگو کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔